السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، ہمارا آج کا موضوع، آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آج تیسرا خطاب ہے اور اس کا موضوع ہے وہ رحم مادر میں تخلیق انسان کے مراحل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ اس میں ہم جو پہلے دو خطابات کر چکے، وہ یقیناً میں اس کا دوبارہ اعادہ نہیں کرتا، لیکن ایک حدیث جو کہ ہمارا مقصد ہے اس کی صحیح ترجمانی کرنا، وہ آپ کے سامنے دوبارہ پھر پیش کرتا ہوں، تاکہ کچھ افراد ابھی نئے شامل ہوئے ہوں گے وہ بھی اس کو دیکھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اسی کے مثل، ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مضغہ اسی کے مثل، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں ایک روح پھونک دیتا ہے۔ حضرات، یہ حدیث دونوں صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں صرف فی ذالک کا الفاظ نہیں ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نطفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، گو کہ نطفہ ہی انسان کی تخلیق کا آغاز ہے، مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ اب میں اس میں آپ کے سامنے جو میں نے پہلا مسئلہ جو مرحلہ پیش کیا تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے، یعنی اس کے خلاصے سے، اس کے سن سے بنایا، اس کے ایکسٹریکٹ سے بنایا۔ یہ ہم نے گفتگو کر لی پچھلے لیکچر میں۔ اب آج کا ہمارا دوسرا لیکچر جو آج کا لیکچر ہے وہ نطفہ پہ ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک جگہ، محفوظ جگہ نطفے میں تبدیل کر دیا۔ حضرات، یہ میں آپ کے سامنے جو آپ میری اس وقت سلائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے سارے مراحل ہیں 8 کے 8 میں نے اس میں ظاہر ضرور کیے ہیں، لیکن اسی مرحلے کو جس کو میں نے اجاگر کیا ہوگا، زیادہ پرومیننٹ کیا ہوگا، ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب کے سامنے تمام مراحل آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ نطفہ فی قرار مکین، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون آیت نمبر 12، 13، 14 اس میں جو فرمایا ہے اس کا کیا مراد ہے۔ دیکھیے، یہ 5 سوالات ہیں جو اولین سوالات ہیں، پہلے اس سے ہم دیکھ لیں کہ اسی سوالوں کو میں اپنی ساری گفتگو کے اندر آپ کے سامنے باری باری پیش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال تو لازمی یقیناً ہے کہ عربی زبان میں نطفہ کا مطلب کیا ہے، پھر نطفہ کیا جاندار ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا یہ نیا انسان مکمل نطفے سے تخلیق پاتا ہے یا اس کے ایک حصے سے تخلیق پا لیتا ہے؟ پھر کیا 2 نطفے کا مرکب بھی نطفہ ہی کہلاتا ہے، یعنی کہ نطفۃ الامشاج جو الفاظ ہم استعمال کریں گے قرآن شریف میں آئے ہیں؟ پھر نطفہ کب تک نطفہ رہتا ہے، یہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ نطفے کا مطلب کیا ہے۔ نطفے کا عربی میں مطلب جو عام زبان کا لفظ ہے کہ اس میں اطلاق ہے تھوڑے سے پانی پر، یا اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہی کیوں نہ اس پر استعمال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھانے کے لیے اس وقت کی کیفیت کا ذکر ہے جو صحابہ نے اس میں بیان کیا، اس میں لفظ نطفہ استعمال کیا۔ دیکھیے، کہتے ہیں وَقَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیے ہوئے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ پانی کے قطروں کے لیے لفظ نطفہ استعمال کیا گیا. اب ہم دیکھیے، ہم نے اپنے تنازل میں اس کو دیکھنا ہے کہ اس جگہ نطفے کا لفظ کا کیا معنی ہے. اس میں مرانی ہے، مطلب ہے اس کا مراد منی، یعنی کہ مرد اور عورت کا تخلیقی مادہ. گیمیٹس جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مرد میں تو یہ سپرم ہوئے اور عورت میں اوسائٹ ہوا، جس کو اووم بھی کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد کا پانی، یہ ایک نطفہ مکمل ہے، وہ اس کو ہم نطفہ کہتے ہیں. اور اس کی جو دلیل جو ہے، یہ سورۃ القیامہ اور سورہ واقعہ کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے. پہلے آیت سورہ القیامہ کی پڑھتے ہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک منی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرما رہے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اچھا بھلا پھر یہ بتلاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے منی کا جو لفظ استعمال کیا وہی کہ قطرہ، پانی کا قطرہ، جو اس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا. اب دیکھیے تخلیق انسان کے متعلق علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ نطفے کا اطلاق خصوصاً مرد کی منی پر ہوتا ہے یا صرف منی، یعنی کہ مرد اور عورت دونوں پر اس کا ہوتا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ نطفے کا اطلاق اس اچھلتے ہوئے پانی پر ہوتا ہے جو مرد کی کمر اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہم نے نطفہ کا سمجھنے کے لیے، یہ میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ کے پاس اب وقت ہوگا، آپ اس لیکچر کو اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو اس طریقے سے جس آنا چاہیے جس طرح وہ نہیں آ سکا، تو میری گزارش ہے کہ اس لیکچر کو اپنے ایک ہفتے کے دوران کے اندر اس کو ضرور دہرا لیں، کیونکہ یہ جو مرحلہ ہے یہ اچھا سمجھنے والا، اور میں اس میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس میں پوری توجہ دیجئے. میں نے اس کو آپ کی آسانی کے لیے اور ہم اپنے بیان کرنے کی آسانی کے لیے 4 مرحلوں میں اس کو تقسیم کر لیا ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو ہے کہ مرد اور عورت کے نطفوں کی اپنی تخلیق ہو، یعنی کہ جو پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد. پھر دونوں مرد اور نطفوں کا اختلاط ہو جس سے نطفۃ الامشاج بنے، یہ پہلا اس کا دورانیہ 1 دن ہوگا. پھر نطفۃ الامشاج کا وہ سفر کہ جس میں وہ رحم مادر کی ٹیوب سے چلتا ہوا، یوٹرائن ٹیوب کے سے ہوتا ہوا رحم مادر کی دیوار میں داخل ہوتا ہے یا دیوار تک پہنچتا ہے، یہ اس کا 1 سے 6 دن کا اس کا دورانیہ ہے. اور پھر نطفۃ الامشاج کا قرار مکین میں داخل ہونا، یعنی کہ رحم مادر کی دیوار میں داخل ہونا، یہ 6 سے لے کے 14 دن تک یہ دورانیہ ہے. یہ کل دورانیہ نطفہ کا آپ دیکھیے گا کہ 1 سے 14 دن تک یہ دورانیہ ہے. میں آپ کے سامنے دیکھیے کہ یہ سب سے پہلا اس کا مرحلہ، میں اب 4 مرحلوں میں سے سب سے پہلے مرحلے کا آغاز کرتا ہوں. یہ مرد اور عورت کے نطفوں کی تخلیق ہے جو رحم مادر میں ہے، اور پھر رحم مادر جب پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد کا ہے. تو کیا نطفہ مرد اور عورت جاندار ہے؟ اسی کے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے اس کا سوچا کہ ازالہ کر دوں. دیکھیے نطفے کا لفظ جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہی لیونگ سیل ہے. اگر آپ کسی بھی جگہ نطفہ کا ڈالیں گے، کسی کا سیل کا ڈالیں گے، سیل ہمیشہ ہوتا ہی لیونگ سیل ہے. ایک ہم انسان کی اکائی، آغاز کا اکائی، وہ اس کی لیونگ سیل ہے. اور یہی خلیے جب مل جاتے ہیں 35 سے 40 ٹریلینز، تو ایک انسان کھڑا ہوتا ہے. جو مرد، ایک آدمی 35 سے 40 ٹریلین سیلز کا ایک مجموعہ ہے، تمام کے تمام سیل زندہ ہیں. اب یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پیدائش سے قبل جو بچی جو مرحلے میں ہوتی ہے تخلیق کے اپنی ماں کے رحم میں، تو وہ
مرحلے مکمل کر کے دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس گھر کے اندر اپنی نعمت کو نازل فرماتے ہیں۔ لہذا یہ جو پہلے 3 مرحلے ہیں یہ پیدائش سے پہلے ہیں، اور پھر 7 مرحلے ہیں جب وہ بچی جوانی کو پہنچتی ہے، یعنی کہ بلوغت کو پہنچتی ہے۔ اب میں پہلے آپ کے دیکھیے کہ پہلے اس سارے معاملے کو اوجینیسس کہتے ہیں، اگر مرد کا معاملہ ہو تو اس کو سپرمیٹوجینیسس کہا جاتا ہے۔ میں ایک ہی اوجینیسس کے مراحل آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یقیناً مور اور لیس اسی طریقے سے مرد کے ہیں، وہ اس میں آپ انشاءاللہ اس معاملے کو آپ اسی سے سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے یہ پہلا مرحلہ پرائمورڈیل جرم سیلز، یہ 2 ہفتے میں ایک بچے کی، یہ جو بچی ہے اس میں اس کی تخلیق ہو جاتی ہے، وہ یolk sac کی دیوار میں آ جاتا ہے۔ میں نے اس میں آپ کو پہلے بھی اس کی تصویر دکھائی تھی، اور پھر یہاں سے بن کے یہ جو بنتی ہوئی اووری ہوتی ہے، جو بنتی ہوئی بیضہ دانی ہوتی ہے، اس میں یہ سیل چلے جاتے ہیں، اس میں یہ داخل ہو جاتے ہیں، یہ خلیے۔ اس کا اگلا مرحلہ اوگونیا کا ہے۔ یہ اوگونیا جب وہ پرائمورڈیل جم سیلز آتے ہیں تو وہ اوگونیا میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 5ویں مہینے میں کرتے کرتے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ 70 لاکھ کی ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان میں سے کچھ جو ہے اس کے دوران ہی وہ کچھ پرائمری اوسائٹ، یعنی کہ اگلے مرحلے میں جو انسان کی تخلیقی جنین ہے اس میں تخلیقی وہ خلیہ ہے اس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جس کو پرائمری اوسائٹ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ 7ویں مہینے میں یہ اوسائٹ بھی اوگونیا بھی دونوں اپنی تعداد میں بہت کم ہو جاتے ہیں، اور صرف بنتی ہوئی اووری کے بالکل بیرونی حصے جو بالکل جسے کہے کہ اس کے ارد گرد کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں یہ رہ جاتے ہیں، باقی سب یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کو ہم سائنس انشاءاللہ زندگی آئے رہی تو ہم اس سائنس کو بیان کرے گی کہ یہ پہلے بنے کیوں اور پھر ختم کیوں ہوئے۔ یقیناً اس کے اندر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے اگلا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے پرائمری اوسائٹس۔ جو پرائمری اوسائٹس جب بن جاتے ہیں تو جب ان کی تعداد پیدائش کے وقت آپ کے سامنے میں نے لکھی 600,000 اور 800,000 تک ہوتی ہے، جو کہ آخر میں جو ہے پھر وہ 40,000 جوان ہونے تک رہ جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بھی 500 ہیں جو بیضہ دانی سے نکل پاتے ہیں اپنی اگلی زندگی کے اندر۔ تو پرائمری اوسائٹ کے اگر ارد گرد جو خلیے ہوتے ہیں اس کی موجودگی میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو آپ دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو پرائمورڈیل فولیکل کہتے ہیں۔ یہ وہ 3 مرحلے تھے جو پیدائش میں جب بچی گھر میں آنگن میں خوشیاں ہوئیں، بچی آئی پیدا ہوئی، یہ نعمت اس گھر کو ملی، تو وہ بچی یہ 3 مرحلے اپنی اووریز میں لے کر وہ اس میں گھر میں داخل ہوئی ہے۔ اب یہ بلوغت کے وقت 7 مراحل ہیں۔ دیکھیے اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پرائمری فولیکل کا بننے کا، کہ اس کے اندر جو ہی وہ بچی بالغ ہوتی ہے، اب اس کی شادی کا وقت آ رہا ہے، تو اس وقت سے اس کے جو پرائمری اوسائٹس ہیں وہ ایک اپنے ارد گرد ایک پردہ بناتے ہیں، جس کو آپ نے دیکھے زونا پیلسیڈا کے نام سے اس میں نے لال رنگ میں دکھایا بھی ہے۔ لہٰذا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں وہ اب اس پرائمری اوسائٹس اپنے ارد گرد وہ ایک لال سا پردہ بنا لیتی ہیں۔ اس کے اگلے مرحلے میں دیکھیے وہی پرائمری اوسائٹ میچور ہوتا ہے، تو میچور فالیکل میں اب وہی پردہ جو ہے بالکل ہموار ہو گیا، اب وہ بالکل واضح اور انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے باہر کے خلیے جو ہیں وہ بھی ایک بہت زیادہ تہ میں وہ خلیے بن چکے ہیں۔ ان کا ہر چیز کا ایک مقصد ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میری اگلی گفتگو میں آئے گا۔ اب دیکھیے کہ انہی خلیوں میں جو باہر کے بنے تھے ان کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اینٹرل سٹیج ہے جس کو ویزیکولر فالیکل بھی کہتے ہیں، اور پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے جو اصل جرم سیل تھا، جو اوسائٹ تھا یا اووم تھا، وہ بالکل آخر میں دیکھیے آپ ایک طرف اس کو دھکیلا جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں ایک سٹیج آتی ہے کہ پانی اتنا بھر جاتا ہے کہ بالکل انگوٹھی کی مانند وہ جو اوسائٹ ہے جو میچور ویزیکولر فالیکل بن گیا، تو وہ اس نے اوسائٹ کو بالکل ایک طرف پرائمری اوسائٹ کو دھکیل دیا۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک تصویر یہ دکھائی ہے الیکٹران مائکروسکوپ کی، سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ، اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آگے کو بہت سی تصاویر جو ہیں اس سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور یہ دیکھیے اس کی ایجاد
بالکल बुनियादी तौर पर तो 1931 में हुई और नोबेल प्राइज इसका 1986 में मिला। और जब नोबेल प्राइज मिला तो वो शख्स जिसने इजाद किया था वो भी फौत हो गया। जिसने दूसरे ने क्लेम किया था कि मैंने इसको इजाद किया है तो वो फौत हो चुका। लिहाजा नोबेल प्राइज के वक्त वो दोनों शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने नींद को तख्लीक के मराहल को समझने में एक, आप समझ ली कि रेवोल्यूशनरी स्टेज लेके आए। की वजह यह है कि ये जनीन की तस्वीर को 10 लाख गुना बढ़ा सकती है ये माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन इसकी बेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये इसका ताल्लुक है। इसमें इमेजेस लिए जाते हैं और ये 10 लाख गुना बढ़ा देते हैं। में एक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आती है जिसका नाम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। वो जनीन के अंदर गहराई तक उतर सकती है। ये उसकी सिर्फ सतह को हमें बता रही है कि इस वक्त बैरूनी सतह पे क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये जहां भी मैं अब इस तस्वीर का इस्तेमाल करूंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रो, तो मैं SCM का लफ्ज लिखूंगा ताकि पूरे अल्फाज और आपको बार बार उसको जो है ना हम ना लिखें। और आप इससे, मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इससे समझ जाएंगे कि ये एक वाहिद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कि हमने उसकी बारीकियों तक को पहचान लिया। अब इसमें कोई शक शुबा नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान और हदीस ने वाज़े अंदाज में 7वीं सदी में बयान किए जो मरहले, वो इससे बिल्कुल हम अपनी आंखों से देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, मैंने उसी से एक तस्वीर अब आपको सामने लेके आया हूँ। ये इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कि जिसमें माँ के उस नुतफे के बलूगत के वक्त, जो जवानी के वक्त, उसकी जो प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocyte तो दरमियान में गोल आपको नजर आ रहा है, उसके इर्द गिर्द 3 पर्दे हैं जो मैंने इसमें जाहिर किए हैं। सबसे बाहर का पर्दा जो कोरोना रेडिएटा है, दूसरा पर्दा जोना पेलिसिडा है, और तीसरा उसकी जो उसकी अपनी मेम्ब्रेन है। ये 3 पर्दे हैं। ये 3 पर्दे इसलिए दिखा रहा हूं कि जब लीक होगी, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो फिर इसमें जो है आप इसी में आपको आवाजें आएगी। ये किसी की आवाज आ रही है? अपना जरा माइक प्लीज बंद कर दीजिए। देखिए, अब ये अगला मरहला देखिए कि बलूगत के वक्त ये 8वां मरहला जो प्राइमरी फॉलिकल्स का है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स के और जीन्स की चेंजेस हैं। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो इसमें मरहला है जिसको हम 8वां मरहला कहते हैं। फिर 9वां मरहला है जिसमें सेकेंडरी ओसाइट्स बन जाते हैं। और इसमें जिसके अंदर क्रोमोसोम्स थे, देखिए उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी अपनी मेम्ब्रेन अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये इसी ने अब आगे मरहले में दाखिल होना है। इसको सेकेंडरी oocytes कहते हैं। फिर ये देखिए, ये सेकेंडरी oocyte, ये है मेच्योर सेकेंडरी oocyte, जिसको हम मेच्योर इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है असल है, जिसको हम बैजा कहते हैं। यही वो बैजा है जो निकलेगा, स्पर्म के साथ मिलेगा और इंसान की तख्लीक का आगाज करेगा। अब यही वो मराहल थे जो मैंने आपको कहा, वो तो थे oogenesis, बच्ची के अंदर, औरत के अंदर। ये एक मर्द के अंदर है, और ये मर्द में मैं सारे मराहल इसको नहीं बयान करता, आपके सामने मैंने लिख दिया है। मादरत चाहता हूँ। इसमें देखिए पहला मरहला जो स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम प्राइमोडियल जर्म सेल कहते थे, वो फिर है। उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर उसमें से 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं, 4, और फिर 4 स्पर्म्स बनते हैं। ये तकरीबन हर जवानी के वक्त में जब मर्द जवान होता है तो उसमें 300 मिलियन स्पर्म्स रोजाना बनते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया का निचला स्टेप है और सबसे ऊपर वाला स्टेप, यानी कि स्पर्म के बनने में जितने स्टेप्स मैंने आपको पीछे भी गिनाए, अब ये देखिए यहाँ जो है वो 74 दिन लगते हैं कि जब नीचे का जो प्राइमोडियल जर्म सेल है वो अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचता है, स्पर्म्स, वो जो के हमल ठहराने के काबिल होते हैं। मैं अब आपके सामने देखिए अगला दुरानिया जो मसला अब मरहला है कि पहला दिन। अभी तो मैंने आपके सामने जो मरहला बयान किया वो मर्द के खुलियों का, जो तख्लीकी खुलियाँ उनका बनना टेस्टीज में, और औरत के तो नुत्फों का बनना उसकी ओवरीज में। ये मरहला मैंने आपके सामने पेश किया, पैदाइश से पहले भी, पैदाइश के बाद भी। अब हम अगले मरहले पे आते हैं
کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جو مرد اور عورت کے دونوں کا نطفوں کا اختلاط ہوتا ہے اور جس سے نطفۃ الامشاج بنتا ہے۔ دیکھیے حضرات، یہ کیا نیا انسان مکمل نطفے سے تخلیق پاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث رکھنے والا ہوں، یقیناً یہ سوائے خالق کے کوئی نہیں بتا سکتا۔ الحمدللہ، یہ دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو، سورہ عبس کی آیت ہے، 19 نمبر آیت سورہ، کہ من نطفت خلقہ، نطفے کے ایک حصے سے اسے تخلیق کیا۔ اب میں آپ کے سامنے تصویریں دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے نطفے کے واقعی ایک حصے سے تخلیق کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی، ما من کل الماء یکون الولد، تمام پانی سے جنین تخلیق نہیں پاتا، یعنی کہ ایک تھوڑے سے حصے سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ مرد کے اخراج کے دو حصے ہیں، ایک شروع کا حصہ، ایک آخر کا حصہ۔ شروع کے حصے میں تخلیقی مواد سپرمز بہت ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، اور اس میں وہ تخلیق کرنے کے عمل میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں یا حصہ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ مرد کے سپرمز میں سے تو 300 ملین سپرمز میں سے صرف 300 سے 500 سپرمز ہیں کہ جو عورت کے اووم تک پہنچتے ہیں، بیضہ تک پہنچتے ہیں۔ عورت کے لاکھوں بیضوں میں سے صرف ایک بیضہ نکلتا ہے اور وہ جنین کی تخلیق کی بنیاد رکھتا ہے۔ اب آپ کے سامنے دیکھیے جو اوپر کی آیت بھی اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ کس قدر واضح ہو گئے کہ 7ویں صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور قرآن شریف میں جو آیت نازل ہوئی وہ ہو بہو ہم نے کب دیکھی؟ ہم نے 19ویں صدی میں آ کر یہ دیکھا۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے آغاز کرنے سے پہلے اس کو محتاط انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو سامنے یہ بیان کروں کہ یہ دیکھیے، اس تصویر کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ سپرمز کے ایک تو جانے کا راستہ ہے نیچے، اور یہ سپرمز آپ دیکھیے یہ رحم مادر میں گئے، رحم مادر پہ پہلے سروکس میں پہنچتے ہیں، سروکس سے اس کے بعد یہ یوٹرائن کی باڈی میں پہنچتے ہیں۔ 1% سپرمز جو ہے وہ صرف سروکس، جو عورت کی سروکس ہے اس میں پہنچتے ہیں، اور پھر آگے ان کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے اس وقت گول نیلے رنگ میں نے دکھایا، اور رحم مادر لکھا بھی ہے اس کے بائیں طرف، اور اس کی دیوار میں بھی میں نے آپ کو ایک گول دائرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رحم مادر ہے۔ اب یہاں سے پورا آپ دیکھیے سپرم داخل ہوئے، وہ رحم مادر سے ہوتے ہوئے وہ آپ اوپر فیلوپین ٹیوبز، جو 2 فیلوپین ٹیوبز جو ٹیک شکل کے اندر ہیں، وہ ان میں داخل ہوئے، ایک بائیں طرف بھی چلے گئے، دائیں طرف بھی چلے گئے۔ میں نے صرف ایک کو دکھایا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آسانی سے میں بیان کر سکوں۔ اب وہ دائیں طرف دیکھیے کہ وہ گئے، اور جو اووریز ہیں وہ 2 اووریز ہیں، ایک دائیں طرف بھی ہے اور ایک بائیں طرف بھی ہے۔ جو دائیں طرف والی اووری ہے بیضہ دانی، اس میں نے چھوٹا سا ایرو آپ دیکھیں کہ وہ نکلا ہے اپنی فیلوپین ٹیوب کی طرف۔ یہ جو گول آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایرو کے اینڈ پہ، یہ جو اس میں یہ ہے نطفۃ الامشاج، جس میں سپرم اور بیضہ ملے، وہاں انہوں نے نطفہ بنایا جس کو نطفۃ الامشاج ہے۔ یہاں انسان کی تخلیق ہو گئی، یہاں اس کی تقدیر ٹھہر گئی، یہاں اس کی شخصیت بن گئی، یہ سارے معاملات ہو کے یہاں اس کا سیکس ڈیٹرمنیشن بھی ہو گئی، اور یا عورت ہے یا مرد ہے۔ اب یہ 3 فیصلوں کے بعد وہ واپس دیکھیے بلیک میں ایرو سے میں نے دکھایا اس کو کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور رحم مادر کی دیوار کے اندر داخل ہو کر، اور وہ قرار مکین، جہاں جو اصل قرار مکین ہے وہ رحم مادر کی دیوار کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا نقطہ جو ہے وہ ہے قرار مکین۔ عام طور پر تو ان بیان میں یہی آ جاتا ہے کہ رحم مادر ہی اور جو قرار مکین ہے بچے کے لیے، ایسی بات مکمل نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے جنرل طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ رحم مادر کا وہ خاص مقام ہے جو دیوار میں داخل ہو کر وہاں پھر اس کی تخلیق ہو رہی ہے۔ یہ اگر آپ کوئی ڈاکٹر ہیں تو ان میں تو اینڈومیٹریم کو وال کو کراس کرتے ہوئے مائومیٹریم کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر اس نے اب اپنا مقام
بنا لیا، یہ اس کا قرار مکین ہے، یہیں اب اس کی گروتھ ہونی ہے اگلے پورے 9 مہینے میں۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ سب سے پہلے آپ کو یہ بیان کر دوں۔ اب میں اگلے حصے میں آتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ وہی فلوپین ٹیوب، اس کو فلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں، اس کو یوٹرائن ٹیوب بھی کہتے ہیں، میں نے اس کے ٹرانسلیشن کر کے کہ رحم مادر کی ٹیوب، اور اووری بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، ایک ایرو اووری کی طرف ہے، بیضہ دانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور یہ بیضہ دانی میں سے آپ دیکھیے کہ ایک جو پرائم فولیکل ہے وہ نکلا ہے، جو سیکنڈری فولیکل تھا وہ نکل کر فلوپین ٹیوب کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کچھ پانی بھی ہے جو اس کے اندر سے نکلا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنی ماحول سے نکل کر یوٹرائن ٹیوب میں داخل ہو جائے۔ اب یہ اسی جگہ یہی چیز دکھائی گئی۔ اب میں دیکھیں آپ قرآن شریف میں اس کے الفاظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، سورہ سجدہ آیت نمبر 8، پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی۔ عربی میں سلاسے کے جو مطلب ہے کہ نہایت آسانی کے ساتھ اپنے ماحول سے، اپنے پانی سے، اپنی جگہ سے نکل آنا، تو لہٰذا یہاں بیضہ کے نکلنے سے پہلے پانی کی دھار نکلی ہے اور وہ یوٹرائن ٹیوب میں داخل ہوئی ہے تاکہ اس دھار کے جگہ سے اب وہ اس کا راستہ بالکل ہموار ہو جائے اور وہ آرام کے ساتھ یوٹرائن ٹیوب میں داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو بہت سارے سپرمز، 300 سے 500 سپرمز جو آ گئے تھے فلوپین ٹیوب کے اس جگہ پر، ان میں سے صرف ایک نکلتا ہے اور وہ اپنے ماحول سے بڑے آرام کے ساتھ نکل کر اس بیضہ کے ساتھ اندر داخل ہو کر حمل کو ٹھہرا دیتا ہے، فرٹیلائزیشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس قدر اس کی یہ خوبصورت آیت ہے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ یہ آپ جو عربی سمجھتے ہیں وہ سلالہ کے مطلب کو اس جگہ صحیح معنی میں اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اب میں اس کو نے کہا کہ آپ کو اس کی سٹیپ بائی سٹیپ بھی دکھا دوں کہ پہلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے جب ابھی اووم نکلا نہیں اب بیضہ دانی سے، یہ نیلے رنگ میں آپ کو میں نے دکھایا یہ ساری بیضہ دانی ہے، اور دوسرے رنگ میں دائیں طرف جو ہے اس کی فلوپین ٹیوبز ہیں۔ یہ جو پہلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے، جب اووم نے نکلنا ہوتا ہے، بیضہ نے نکلنا ہوتا ہے، تو جو فلوپین ٹیوب کا وہ حصہ جو آخری کی جو فبریا کہلاتا ہے وہ اس کے قریب آ جاتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ پورے کا پورا اووم جو ہے اس میں داخل ہو سکے۔ دوسرے مرحلے میں دیکھیے وہ پانی کی دھار جو ہے وہ نکلی ہے اور اس میں وہ فلوپین ٹیوب یا یوٹرائن ٹیوب میں داخل ہو چکی ہے۔ تیسرے مرحلے میں بھی دیکھیے وہ پانی کی ٹیوب اب اور پانی کے اس میں داخل ہو گیا، اور چوتھے سٹیپ کے اوپر آپ دیکھیے کہ وہ اووم بھی وہاں سے نکلا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اب وہ فلوپین ٹیوب یا یوٹرائن ٹیوب کے اندر داخل ہو گیا یہ چوتھے سیکشن میں۔ بلکہ داخل بھی کیا ہوا کہ پچھلے جہاں سے جو سوراخ بنا تھا وہ بھی اب مکمل طور پر فوراً ہی بند ہو جاتا ہے تاکہ باقی کے جتنے اندر معاملات ہیں اووری کے اندر بیضہ دانی میں، ان کی بحفاظت سے وہ رہ سکیں۔ ہر یہ معاملے میں یہ تقریباً 15 سے 20 فالیکلز، سیکنڈری فالیکلز ڈیولپ ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی صرف باہر نکل پاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ سپرمز کا راستہ میں نے آپ کو دکھایا، وہیں سے وہ ہوتے ہوئے سپرمز پہلے شروع میں داخل ہوئے، پھر سروکس میں گئے، سروکس سے ہوتے ہوئے پھر یوٹرائن لیومن میں آئے، وہاں سے رحم مادر کے لیومن سے نکلتے ہوئے پھر وہ فلوپین ٹیوب میں داخل ہوئے، اور وہ پھر جو ہے وہ اب اپنے مقام یعنی کہ بالکل جو جہاں سے بیضہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 1% سپرم تھے جو سروکس میں پہنچتے ہیں، اور وہی پھر آگے 300 سے 500 ان میں سے ہیں جو کہ آخر میں بیضہ تک پہنچتے ہیں یا فلوپین ٹیوب کے اینڈ تک پہنچتے ہیں۔ اس میں اس کے اندر میعاد کافی، اس کے اندر ٹائم پیریڈ میں بڑی ریلیکسیشن ہے۔ کئی دفعہ یہ سپرمز 30 منٹ میں ہی پہنچ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ جو سپرمز ہیں وہ رحم مادر میں جو وہ 6 دنوں میں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ لہذا سپرمز جو ٹیوب میں 7 گھنٹے وقت، یہ اس کا کیپیسیٹیشن ٹائم کہلاتا ہے کہ سپرمز اگر پہلے بھی پہنچ جائیں فلوپین ٹیوب میں یا یوٹرائن ٹیوب میں تو ان کو اس ماحول میں رہتے ہوئے کم سے کم
7 گھنٹے لیتے ہیں، پھر وہ جا کر انسان کے حمل ٹھہرانے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن رحم مادر کے جو سپرمز جب وہاں پہنچتے ہیں اس کی ٹیوب میں، یوٹرائن ٹیوب میں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان کی بالکل مدھم ہو جاتی ہے ان کی حرکت، کیونکہ وہ یہاں تقریباً 6 دن تک انتظار کر سکتے ہیں کہ بیضہ نکلے اور پھر ان کے اندر دوبارہ ہلچل ہو کے وہ اپنے اور حمل کو ٹھہرا سکیں۔ لہٰذا 6 دن جب انہوں نے سپرمز نے اپنی زندگی وہاں گزارنی ہے، اس لیے وہ اپنی حرکت کو بہت مدھم کر لیتے ہیں، اور جو ہی بیضہ نکلتا ہے تو ان سپرمز میں دوبارہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیضہ کے ساتھ مل کر حمل کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب یہ میں نے دکھایا، یہ فرٹیلائزیشن کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھیے گول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گول کے اندر جو اس کے باقاعدہ 3 پردے بھی ہیں، کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ ایک پہلا پردہ ہے جس کو کرونا ریڈیٹا کہتے ہیں، جو نیلے سے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لال رنگ کے اندر وہ بڑا سا ایک بہت بڑا پردہ ہے جس کو زونا پیلسیڈا کہتے ہیں، اور اس کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو اوسائٹ ہے یا اووم ہے اس کا اپنی میمبرین ہے۔ تو یہ 3 پردے ہیں، جب تک یہ 3 پردے کراس نہیں ہوں گے حمل نہیں ٹھہر سکے گا۔ لہٰذا بہت سے مراحل کے اندر سپرمز آتے ہیں، کرونا ریڈیٹا کو بھی کراس کر جاتے ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں جب وہ زونا پیلسیڈا تک پہنچتے ہیں تو وہاں آ کر وہ دب جاتے ہیں، اس کو کراس نہیں کر سکتے، صرف ایک سپرم جو ہے اس کو کراس کر پاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہی جب وہ ایک آ کے کراس کرتا ہے، اس کے بیضہ کے اندر اپنی بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، وہ امپرمیبل ہو جاتا ہے باقی تمام سپرمز کے لیے، یعنی کہ وہ کسی اور سپرم کو اندر پھر داخل نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی جو حفاظت ہو جاتی ہے کہ اب ایک سپرم داخل ہوا ہے تو باقی سپرمز جو ہے وہ اسی جگہ آ کے رک جاتے ہیں اور وہ داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ ریسرچ کے بھی ایک ایشو ہے، انہوں نے کہا کہ جی باقی سپرمز کیوں اس جگہ تک پہنچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اس میں یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت سے جو باقی سپرمز ہیں وہ اس ایک سپرم کو مدد دے رہے ہیں کہ وہ اس میں سپرم میں داخل ہو سکے، جو تیسرے مرحلے میں یہاں دکھایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ بھی دیکھیے آپ، دوسرا مرحلہ دیکھیے، تیسرے مرحلے کے اندر جو ہے وہ سپرم جو ہے وہ داخل ہوا ہے اور اس نے اپنی میمبرین بالکل باہر ہی چھوڑ دی ہے، اور اندر وہ اس میں اس وقت چیرتا ہوا تیسرے پردے کو اندر داخل ہو چکا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس کو تفصیل کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے پہلے مرحلے کو دیکھیے کہ اس کے اندر وہ جو گلابی رنگ کا ہے وہ اووم ہے جو گلابی رنگ میں، اور اس کے ارد گرد وہ خلیے ہیں جو اس کے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں اس کے رنگ جو ہے وہ گرین رنگ کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اس کا زونا پیلسیڈا کا لیئر ہے۔ لہذا کچھ سیلز تو کرونا ریڈیٹا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو کراس کر کے اب اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں دیکھیے کہ اس کے اندر بیضہ کے اندر ایک سپرم جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ داخل ہو کے آپ دیکھیے کہ وہ اس کی جو وہ اپنی میمبرین تو چھوڑ گیا، لیکن اندر آپ دیکھیے ایک آپ کو چھوٹا سا نیلا سا بیضہ کے اندر نیلا نظر آ رہا ہے، جو جس کے اندر سارے کروموسومز ہیں۔ یہ پرو نیوکلیس کہلاتا ہے بیضہ کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگلے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، جب یہ سپرم اس کے قریب جاتا ہے تو اس کا اپنا سر بھی جو ہے سویل اپ ہو جاتا ہے، جس کے اندر سارے کروموسومز ہو گئے۔ یہ تیسری تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اپنا سر بھی اب بڑا ہو چکا۔ اب یہ سارے کروموسومز ان دونوں کے آلموسٹ ایکول شکل کے ہو گئے، دونوں میل پرو نیوکلیس اور فیمیل پرو نیوکلیس۔ اب چوتھے مرحلے میں دیکھیے کہ وہ دونوں آپس میں مل گئے، یہ آپس میں جڑ گئے۔ جب اب وہ ان کے آپس کے اندر کروموسوم چینجز آئیں گی جو ایک دوسرے کو انہوں نے شیئر کرنی ہے۔ جب انہوں نے شیئر کر لیا، اب انسان کی ایک نئے انسان کی تخلیق ہو گئی۔ 23 کروموسومز جس کو ہم ہیپلوئڈ نمبر کہتے ہیں، وہ جو اووری سے آئے، جو اس میں اووم میں تھے، 23 جو باپ کی طرف سے سپرم میں آئے۔ لہٰذا یہ دونوں نے مل کر اب 46 نمبر، ہر سیل میں انسان کے 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مائٹوسس اور مائسس
प्रोसेस की वजह से वो जो इनके हैप्लॉइड नंबर हो जाते हैं, ये सिर्फ जर्म से उन्होंने तख्लीक करना हो। जब वो तख्लीक करते हैं तो यकीनन 23 और 23 फिर आगे तो क्या हो गया? 40 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। कोई लिहाजा गलेशन नहीं अब ये जो है, अब एक नए इंसान की तख्लीक का आगाज हो चुका। और वो आप देखिए कि वो अब फौरन ही वो सेल जो जिसने नए इंसान की तख्लीक का आगाज किया है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, वो खुद अब अगले मरहले में तकसीम हो शुरू हो जाएगा क्लीवेज के नाम रेड वाले काफी सारे से, बच्चे हैं, जिससे मैं ये इसके ऊपर रखूंगी। तख्लीक का वो मामला निकाल है ना वो जारी हो सके। गुजारिश है कि अपना जरा माइक बंद कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये मैंने असल तस्वीर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 300 से 400 तकरीबन मिलियंस स्पर्म्स एक बैजा के ऊपर है। ये छोटे छोटे सफेद जो है, ये सारे स्पर्म्स हैं। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तस्वीर है। और एक गोल बैजा है, तकरीबन 25 मिलीमीटर इस वक्त इसका साइज होता है। और उसके ऊपर ये सारे स्पर्म्स अब जुड़ चुके हैं। अब उनमें से सिर्फ एक ने उसमें दाखिल होना है। जब एक दाखिल होता है तो आप देखिए, मैंने कहा था कि वो अपनी मेम्ब्रेन्स को पीछे छोड़ देता है। ऊपर के हिस्से में आप उसकी दुम का हिस्सा देख सकते हैं कि वो दुम का हिस्सा पीछे रह गया है। और वो गोल दायरे, जो छोटे दो गोल दायरे जो प्रो न्यूक्लियाई भी आप इसके अंदर अब आसानी देख रहे हैं। और जब ये दोनों प्रो न्यूक्लियाई मिल गए, अब हमल ठहर गया। अब उसके अंदर क्रोमोसोम चेंजेस हो गए, क्रॉस ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ। और सारा जेनेटिक मटेरियल जो माँ के साथ और जो बाप के साथ आना था, वो नए बच्चे को अब मिल चुका। ये है वो मरहला कि जिसमें हम इंसान कहते हैं कि अब उसकी तख्लीक का आगाज, नए इंसान की तख्लीक का आगाज हो चुका। क्या नुतफा मुरक्कब, नुतफा अमशाज भी नुतफा ही कहलाएगा? ये बड़ा एक आपके ग्रामेटिक लैंग्वेज का भी एक सवाल है कि अब जब दो नुतफे मिल गए, पहले तो एक नुतफा मर्द का था, एक नुतफा औरत का था, अब दो नुतफे मिले। और नुतफा अमशाज अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अल्फाज इस्तेमाल किए, तो क्या वो नुतफा अमशाज ही कहलाता है? अरेबिक जुबान के हिसाब से आपके सामने रखूं तो देखिए कि नुतफा एक इस्म है, ये नाउन है, जो एक कतरे के लिए इस्तेमाल किया गया, जो किया जाता है। अलमशाज एक सिफत है, यानी उसकी एडजेक्टिव है। ये सिफत आप मेरे से बेहतर समझते होंगे जो इंग्लिश समझ रहे हैं, कि वो एडजेक्टिव है वो। और ये एडजेक्टिव इस जगह प्लूरल के सीगे में आया है, यानी कि प्लूरल एडजेक्टिव है, यानी कि बहुत सी चीजों का मजमुआ है। मल्टी फेसेटेड स्ट्रक्चर का एक ही कतरा है, लिहाजा फिर भी वो एक सिंगुलर नाउन ही है अरबी ग्रामर के असूलों के मुताबिक। इसीलिए इसे नुतफे को नुतफतुल अमशाज कहा गया है, यानी कि बहुत सी चीजों का वाहिद मुरक्कब, बहुत से क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं उनका वाहिद मुरक्कब, इसीलिए उसको फिर नुतफा ही कहा गया है। और अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज को सूरह दाहर की आयत नंबर 2 में इस्तेमाल किया कि इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, बेशक हमने इंसान को एक मिले जुले नुतफे से पैदा किया। अब देखिए, ये फिर नुतफा ही है। और अमशाज का जो मतलब आता है, जो इंग्लिश में तो इसका मतलब सिंपल सा है, जो हम मिक्सचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में इसका तर्जुमा मुरक्कब है। और नुतफत और अमशाज का मतलब इस तनाजुल में कि मर्द और औरत के तख्लीकी मादों का मुरक्कब है, यानी कि जो दो प्रो न्यूक्लियाई मिले थे, 23 क्रोमोसोम्स औरत के, 23 मर्द के, वो जब इकट्ठे हो गए तो अब उन्होंने एक नुतफे को तख्लीक किया। और वो नुतफा नुतफतुल अमशाज है, जिसको हम जो एम्ब्रियोलॉजी के इल्म में उसको जाइगोट बोलते हैं। दो नुतफों का मुरक्कब भी देखिए, इसमें आपके साथ अल्लामा अलूसी और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अमशाज के मानी है मिला हुआ होना। उसको नुतफा अमशाज इसलिए कहा गया है कि इंसान की तख्लीक में औरत और मर्द दोनों की मनी का मिलाप हो जाता है। देखिए कि कई दफा ऐसा होता है कि मिलाप मिलने से जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं या उनसे जायद बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो उसके लिए ये एक ही स्लाइड है जो मैंने आपके यहाँ कि किसी के ज़हन में अगर कोई सवाल उठे तो उसको उसकी तशफ़ी भी होनी चाहिए। अगर फर्ज कीजिए कि दो बैजा निकल आए, आमतौर पे तो हमने देखा
پچھلے ساری تصویروں میں کہ ایک بیضہ نکلا اووری سے یعنی کہ بیضہ دانی سے، اور ایک ہی سپرم نے اس میں داخل ہوا اور ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اگر دو بیضہ نکل آئیں، دو سپرم اس کو مل جائیں مختلف، تو دو نطفت الامشاج بن جائیں گے، تو جڑواں بچہ پیدا ہو جائے گا، جسے ڈائزوگوٹک ٹوینس کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں دو بیضہ نکلے ہیں اور دو سپرم آئے ہیں، لہٰذا ان میں مشابہت تو ہوگی ان بچوں میں، لیکن ان میں مشابہت اتنی ہی درجے کی ہوگی جس طرح عام طور پر بہن بھائیوں میں یا دو بھائیوں میں یا دو بہنوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے ڈائزوگوٹک ٹوینس کے اندر جو تخلیقی مراحل چونکہ الگ الگ ہیں، اس کا باقاعدہ آپ کے سامنے ابھی اگلے مرے میں بیان کروں گا، اس کا پلیسنٹا، اس کی اوریجن، اس کی انٹیریئر اور پوسٹیریئر وال میں جہاں بھی وہ بچہ تخلیق پا رہا ہے، اس کا الگ داخلہ ہے، اس کا الگ داخلہ ہے، لہٰذا اس کی مشابہت اتنی ہوگی جتنے بہن بھائیوں کی۔ لیکن کئی دفعہ ایک ایسا بھی معاملہ دیکھا ہے کہ ایک ہی بیضہ نکلا، ایک ہی سپرم نے اس کو فرٹیلائز کیا، لیکن ایک ہی نطفۃ الامشاج بنا، لیکن یہ ایک نطفۃ الامشاج بعد میں دو میں تقسیم ہو کے دو نطفۃ الامشاج اس نے بنا دی۔ لہٰذا کبھی کبھار ایک ہی سپرم، ایک ہی بیضہ، ایک ہی نطفۃ الامشاج بننے کے باوجود وہ نطفۃ الامشاج جب دو نطفۃ الامشاج میں تقسیم ہوگا، لہٰذا اس کا آغاز کا دور تو بالکل ایک جیسا ہی ہے۔ لہٰذا یہ وہ بچے ہیں جو مونوزائگوٹ ٹوینس کہلاتے ہیں، اور ان کی بہت مشابہت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ انسان کو بڑی غلطی لگتی ہے کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو جو چہرہ اور جو اس کی جو سارے بات ہیں وہ آپ کو بالکل مشابہت نظر آتی ہے اس کے اندر۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کو بیان کر دوں۔ ایک اور معاملہ آپ دیکھیے کہ اب جو ہم نے کہا کہ تخلیق حمل ٹھہر گیا، حضرات یہ جو حمل ٹھہرنا ہے اس وقت یہ بڑا اہم مقام ہے، یہی وہ مقام ہے جس نے 3 فیصلے یک وقت کیے ہیں، اسی لمحے کیے ہیں، اور ہم نطفے کے پہلے دن کے اوپر ہی ہیں جو ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلی بات ہے کہ ایک نئے انسان کی تخلیق کا ہونا ہے۔ میں یہ ایمبریولوجی کے علم کی ایمبریولوجی کی بکس کے ساتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ پہلا انسان کی تخلیق یہی زائگوٹ سے ہوئی ہے، پھر اس کی مکمل شخصیت کا بن جانا۔ اب یہ مکمل شخصیت کا بن جانا اگر آپ اس کو دنیاوی طور کے علم میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ 3 کروموسومز ماں کے ملے، 23 باپ کے مل گئے، تو یقیناً اس کی مکمل شخصیت بن گئی۔ وہ لفظ ہے کہ وی کین ناٹ گرو آؤٹ آف اوور اسکن، جتنے جو کچھ ملنا تھی ماں سے بھی اور باپ سے بھی وہ تو کروموسومز تھے اور ان کے اوپر جینز تھی، اب پوری شخصیت اس کی یہی بنے گی۔ اور تیسرا ہے اسی لمحے انسان فیصلہ ہو گیا کہ یا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ اب یہ 3 معاملات ہیں جو بالکل اسی لمحے ہوئے، لیکن یہ علم انسان کو رفتہ رفتہ حاصل ہوا۔ لیکن قرآن کا علم آپ دیکھیے 7ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من نطفۃ، یعنی کہ نطفہ اس وقت ایک مین سٹیٹمنٹ ہے جس کے سے اس نطفے کے حصے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ عبس میں خلقہ، یہ کریشن ہو گئی، اب تخلیق ہو گیا، ایک نیا انسان تخلیق ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقدر، اب اس کی پوری تقدیر بنا دی گئی، پروگرامنگ ہو گئی، یہ جینز جو اس کو ملنی تھی ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ طرف سے وہ اس کو مل چکی، یہ اس کی مکمل شخصیت ہے۔ فقدر، اور تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بڑی طویل ترین گفتگو ہے، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، میں نہایت مختصر انداز میں کروں کہ یہ اس کو تقدیر اس کی مل گئی، جس کو جو کچھ ملنا تھا اس کو مل چکا۔ اور تیسرا دیکھیے مرحلہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، کہ دیکھیے اللہ اور اسی نے جوڑا نر اور مادہ پیدا کر دیا کس وقت؟ نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک آپ کیے، شاید ہم اس وقت اس کا اندازہ نہ کر سکیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دیکھیے جو 7ویں صدی کے اندر جینیٹک سیکس ڈٹرمینیشن اسی لمحے ہو جاتی ہے جس دن پہلا لمحہ ہے کہ دونوں کے نطفے ملے،
یہ تو انسان نے بعد میں آ کے جینیٹک پالیسیز بنائی، جینیٹک رولز بنے، تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو جینیٹک سیکس ڈٹرمنیشن تو پہلے لمحے ہی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تینوں معاملے میں آنے کا من نطفۃ خلقہ فقدر، اور اس کی تخلیق بھی ہو گئی نئے انسان کی، اس کی تقدیر بھی بن گئی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کس وقت؟ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، کہ نطفے میں جب وہ ٹپکایا جاتا ہے اسی وقت جینیٹک سیکس ڈٹرمنیشن ہو جاتی ہے، اسی وقت جینز کے لیول کے اوپر اس کا ایکس وائی کروموسوم بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب ہم اس کو باری باری اس کو بیان کر دوں۔ نطفتن، یہ نطفتن امشاج بنا ہے تو اس کی شخصیت، ہیں جی یہ جی بند کر دیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے تخلیق کے چادروں کو پہلے دیکھنا پڑے گا نا، اس کو بند مراحل کریں۔ کے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو 3 فیصلے ہوئے ہیں تخلیق کے، سب سے پہلا تھا الخلق، کریشن۔ عربی میں خلق کا مطلب جو ہے وہ ایک نئے وجود کی تخلیق کا ہونا۔ اب عورت کے بیضہ اور مرد کے اسپرم نے مل کر نطفۃ الامشاج تشکیل دے دیا، لہٰذا ایک نیا شخص تخلیق ہو گیا۔ اب یہ ایک نئے انسان میں ماں کی طرف سے بھی اس کو 23 کروموسومز مل گئے، باپ کی طرف سے بھی 23 کروموسومز مل گئے۔ اب جو کہ نیا انسان بنا ہے وہ بالکل مکمل ایک انسان بن چکا، لہٰذا اب نے جو اس نے ماں سے لینا تھا وہ بھی لے چکا، جو باپ سے لینا تھا وہ بھی لے چکا۔ کروموسومز کے کراس اوور ہوئے، اور کروموسومز کے کراس اوور کی وجہ سے ایک نئے طریقے سے اب جو تمام کروموسومز نے اکٹھے ہو کے، ملاپ ہو کے، اختلاط ہو کے ایک نیا انسان تشکیل دیا جو پہلے انسانوں سے یقیناً مختلف ہے۔ تیسرا دیکھیے، دوسری بات ہے تقدیر کا۔ دیکھیے قدرہ کا مطلب جو ہے وہ عربی میں منصوبہ بندی یا پروگرام تشکیل دیا جانا۔ اب اس کے اندر لفظ آیا فقدر، یہ عمل فا کا لفظ جو ہے نا بڑا اہم لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن شریف میں اس کے لیے حکمت ہے کہ یہ عمل چونکہ تیزی سے ہوا ہے، لہٰذا نطفت الامشاج کے فوراً بعد جو ہی نطفت الامشاج بنا ہے ساتھ ہی اس شخص کی مکمل شخصیت بن گئی ہے، اسی لیے لفظ فقدر آیا۔ یعنی کہ کروموسومز پر جتنی جینز تھیں وہیں کروموسومز کے اوپر، لہٰذا ان کے نئے انداز سے، نئے کراس اوور ہونے کی وجہ سے ان جینز کا اب نہ ماں کی طرح وہ جینز نہیں ہیں، نہ وہ باپ کی طرح نہیں ہیں، ان کا ایک نیا اب سیٹ اپ ارینج ہوا ہے، اور اس سیٹ اپ میں کچھ جینز جو ہیں وہ غالب حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، ڈومیننٹ جینز بن جاتی ہیں، اور کچھ ان کے زیر تحت آ جاتی ہیں، وہ ریسیسو جینز کہلاتی ہیں۔ میں اسی موضوع کو آپ کے سامنے ابھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے غالب جینیاتی خصوصیات جو ڈومیننٹ جینز، اب یہ میں آپ کے سامنے وہ چیز بیان کرنے لگا ہوں جو بہت دیر کے بعد انسان نے ہیریڈیٹری کے لاز بنائے ہیں، رولز بنائے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ، تاکہ اس وقت کا بدو بھی اس کو سمجھ سکے، کہ آپ نے دیکھیے یہ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کو سامنے رکھنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے ہمیں لذت عطا فرما اور اسے ہمارا وارث بنا۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے وارث، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلام تھے، آپ کے الفاظ جو ایک ایک لفظ جو ہے وہ جامع الفاظ تھا۔ اب یہ اس میں وراثت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا، وارث کا لفظ استعمال کیا، جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ غالب جینیاتی خصوصیات ہے، ڈومیننٹ جینز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ دیکھیے ایک بات، ریسیسو جینز کا دیکھیے، اس کو رکھیں گے تو آپ کو زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تو کالا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مقصد آپ دیکھیے ذرا، مین اس کا جو پرابلم ہے کہ میرے ہاں تو کالا بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے اپنے خاندان میں یا ان کے اپنے ماں باپ کے درمیان کوئی کالا بچہ پہلا پیدا نہیں ہوا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو فرمایا، آپ دیکھیے اس گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں. اب دیکھیے ایک بدو کو انہوں نے سمجھانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یقیناً اس کے لیول پر آ کے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. اگر اس کو علمی نقطۂ نظر سے سمجھائیں گے تو شاید وہ اس کو نہ سمجھ پائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ ان میں کوئی سیاہی مائل سفید اونٹ بھی ہے؟ اور اس نے کہا ہاں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ پھر اب یہ کہاں سے آ گیا، یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا، اور اس کا اپنا جواب ہے، کیونکہ عرب کے لوگ اونٹوں گھوڑوں ان سے سب پوری واقفیت رکھتے تھے، بلکہ نسلوں کے تک ان کے اپنے ایک ایک کے اس کے پچھلی نسل تک کے نام بتا دیتے تھے. اس نے اب بدو نے کہا ہے کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر پڑا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تمہارا یہ لڑکا اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا، یا کوئی دور کا کوئی نانا کو پرنانا یا نانی یا پرنانی یا دادی اس پہ پڑا ہوگا، تب جس کا رنگ کالا ہوا ہے. اب اس نے دو قوانین ظاہر کر دی حضرات، جو انسانیت نے آخر کب اختیار کیے ہیں، 19ویں صدی کے تقریباً اس میں آ کے انسان کو پتا چلا کہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے اہم قوانین بتا دی. ایک تو یہ ہے کہ جینیاتی رولز، کہ اب جین جو ہے وہ نسلوں میں موجود تھی، پیچھے موجود تھی، لیکن اب وہ جین جو ریسیسو تھی اب وہ ڈومیننٹ ہو گئی، اور ڈومیننٹ ہوئی تو وہ بچہ جو ہے وہ کالے رنگ کا پیدا ہو گیا. وہ عرصے سے پیچھے جنریشنز میں موجود رہی ہے، وراثت تو ہوتی رہی ہے، لیکن وہ وارث نہیں بنی، اس نے اپنا ظاہر نہیں کیا، لہٰذا وہ جتنی جینز تھیں اس میں وہ ریسیسو تھی، اب آ کر وہ ڈومیننٹ ہو گئی. اور ایسا ہی ہے کہ بہت سی جینز جو ریسیسو ہوتی ہیں اب لاز بن چکے ہیریڈیٹری کے، وہ آ کے ایک سٹیج پر ان کے چانسز ہیں، باقاعدہ اس کے چانسز کی بھی کیلکولیشن آپ کو میڈیکل کی بکس میں ملے گی کہ کتنے چانس ہے کہ وہ جین جو ہے وہ ریسیسو رہے یا ڈومیننٹ ہو جائے. اسی طریقے سے ایک اور مشابہت اس میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے مشابہت دی ہے، تو آپ کے ایک اور رول آپ نے دیا کہ لاز آف ہیریڈیٹری جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں میں مشابہت رکھتے ہیں. یہ دو قوانین ہمیں ملے، اور یہ بالکل آج کی جو جنین کے ہیریڈیٹری کی جو ڈی این ایز کی آپ بکس دیکھیں ان میں یہ موجود ہے کہ یہ انسانوں اور جانوروں میں جنیاتی مشابہت ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سی ڈرگز کی جو اب سب سے پہلے ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ٹیسٹنگ ہی جانوروں میں ہے، پھر اس کو اگلے ٹرائلز میں لا کر جو ہے کہ وہ انسانوں کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے. حضرات یہ جو تیسرا نتیجہ ہے، اب جنس کا نتیجہ میں اس میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جو جینیٹک سیکس ڈٹرمنیشن ہوئی ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ سورہ نجم کی آیت 45 اور 46 میں، کہ اسی نے جب جوڑا مادہ اور نر پیدا کیا نطفے سے، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے یعنی کہ فوراً. اب اس میں دیکھیے عربی میں تمنا کے دو مطلب ہیں، ایک اخراج ہے، ایجیکولیٹڈ ہے، یہ اگر اس کو اپلائی کریں تو وہ سپرمز کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسرا ہے منصوبہ بندی، پلاننگ کے لیے جب سپرم اور اوون ملے، کروموسومز ملے، جینز ملی، تو ان کی اب یہ منصوبہ بندی ہوگی کہ نیا انسان کیا ہوگا، کیسا ہوگا. اور دوسرا دیکھیے کہ اب یہ میں کہوں کہ وہ کیسے تخلیق ہوا، کیسے نر اور مادہ پیدا ہو گئے. مرد کے اندر اور عورت کے اندر سیکس کروموسومز ایک سیکس کروموسوم ہوتا ہے. اگر مرد کا میں اگر کئی سپرمز ہیں جس کے اندر صرف ایکس کروموسوم ہوتا ہے، کئی سپرمز ہیں جس کے اندر وائی کروموسوم ہوتا ہے. اگر مرد کے جو ہے دونوں کروموسومز ہیں وہ ایکس اور وائی ہیں، اور عورت کے دونوں کرومز یقیناً ایکس اور ایکس ہی ہوتے ہیں. اگر مرد کا ایکس کروموسوم عورت کے ایکس کروموسوم سے ملا ہے تو یقیناً اگلی جو شخص تخلیق ہوا ہے وہ عورت ہوئی تخلیق ہوئی ہے. اگر مرد کا وائی کروموسوم عورت کے ایکس سے مل گیا ہے تو انسان جو اگلا انسان بنا ہے وہ ایک عورت بنی ہے. وہ مرد تکلیف ہو گیا ایکس اور وائی، اور ایکس اور ایکس یہ دو
یہ لہذا ڈیسائیڈنگ فیکٹر دیکھیے مرد ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، عورت کو اس کا الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں یا تو اس کو معاملہ میں وہ عورت کو، حالانکہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر کروموسومز کے حساب سے بالکل بالکل مرد اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ اب یہ دیکھیے جنس کا تعین جو ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، اس کو لفظ کہہ جاتے ہیں انٹرسیکشویلٹی۔ اب ایسے شخص کے لیے کہ جو انٹرسیکشویلٹی کا میں مبتلا ہے، ہو گیا ہے اسی وجہ سے، ان اللہ لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبہ، اللہ تعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کو نہ نسل بنائی ہے نہ اولاد دی، وہ وہی معاملہ رک جاتا ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ عمومی انداز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم کی حدیث میں بیان کیا، اس کا تعلق بیان آپ نے جانوروں کے حساب سے کیا، لیکن میں نے آپ سے جس طریقے عرض کیا، جانور اور انسان دونوں کے اوپر یہی اس کی حدیث جو ہے اس کا اسی طرح لاگو ہوتی ہے۔ جی 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں جو نا اب یہ دیکھیے ایک ناقص نطفہ امشاج کا ضائع ہو جانا، یہ جو ہے ایسا حمل جس کے اندر نطفہ امشاج ناقص پیدا ہو جائے، وہ 2 سے 3 ہفتے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ ہے کہ یہ 50% حمل اسی وجہ سے گر جاتے ہیں، اور ان کے 50% جو اس 50% کے ہے وہ کروموسومل ڈس آرڈرز کی وجہ سے گرتے ہیں۔ لہٰذا اب جو ہے یہ حمل گرتا ہے، اگر 1000 پریگننسیز ہوئی ہیں 500 تو گر جاتی ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیک ان پر رکھا ہے۔ جب یہ چیک ان پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی جگہ جو ناقص تخلیق ہوتا ہے، نطفہ امشاج بنتا ہے، اس کو ضائع فرما دیتے ہیں، تاکہ معاشرے کے اندر اب آپ دیکھیے جو ہمیں ایسے بچے جو برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ ہیں وہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق 2 سے 3% ہیں۔ اگر یہ قدرتی چیک نہ ہو تو ان کی تعداد 12% ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت ماں اور باپ دونوں اس معاملے کو پہچانتے نہیں، اپنی نادانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کے لیے ایک رحمت نازل کی کہ وہ حمل جس کی وجہ سے ایک ناقص بچہ پیدا ہونا تھا وہ حمل گرا دیا، اور اس کی تعداد میں نے آپ سے کہا 1000 پریگننسیز ہوں تو 500 جو اسی جگہ اس قدرتی چیک کی وجہ سے وہ حمل گر جاتے ہیں اور حمل نہیں ہو پاتے۔ حضرات یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ جو بیان کیا، اس وقت 2 مرحلے تھے نطفہ کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک مرد اور عورت کے نطفے کی تخلیق اپنے اعضاء میں، یعنی کہ اووریز میں اور ٹیسٹیز میں، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، اور پھر مردوں اور عورت کے نطفے کا اخلاط ہو کے بڑا اہم ہے کہ نطفۃ الامشاج بننا، اور یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ جب نطفۃ الامشاج بنتا ہے اور اللہ اس کو درست بناتا ہے تو 3 چیزوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اسی لمحے کر دیتا ہے۔ اس کا دورانیہ ابھی پہلا دن ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گفتگو میں جو یقیناً اب چونکہ اگلا عید کا دن آ رہا ہے، اگلا اتوار کے دن، تو لہٰذا وہ اتوار چھوڑ کے اگلی اتوار کو یہ درس ہوگا، تو آپ کے سامنے میں اس لیکچرز کو کنٹینیو رکھوں گا۔ ابھی تقریباً میں نے جو آغاز کیا وہ 1-2 منٹ رہتے ہیں، لیکن میں نے 1 گھنٹے سے پہلے کیا کہ آپ کی گفتگو میں اپنے ساتھ ختم کر دوں، تاکہ ہمارا یہ دورانیہ اس لیکچرز کا 1 گھنٹے ہوتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ جو ہوگا کہ وہ نطفۃ الامشاج جو رحم مادر کی ٹیوب میں بنا ہے، اب اس نے 5 دن لگنے ہیں، اس نے رحم مادر کی دیوار تک آنا ہے، اور 6 دن میں رحم مادر کی دیوار میں داخل ہونا شروع ہو جانا ہے۔ لہٰذا اس کا دورانیہ 1 تا 6 اس میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور ہم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیریت سے رکھے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس اگلے مرحلے کے اوپر پھر اگلی گفتگو کریں گے۔ اس میں آپ کے سامنے صرف اتنا گزارش کروں کہ اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو پہلی کوشش تو یہ کیجئے کہ اس لیکچر کو ضرور دہرا لیں۔ آپ کے پاس پورے 15 دن 14-15 دن ہوں گے،
1 گھنٹے کا یہ لیکچر ہے، اس کو آپ دہرا لیں گے تو ہمیں اگلے مراحل جو ہے، اگلے مراحل نطفہ کے بھی، اور پھر آگے اگلا مرحلہ اہم مرحلہ علقہ کا اور مدغہ کا آ رہا ہے، پھر ہم ان کو آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور جب وہ سمجھ لیں گے تو پھر ہم حدیث کے جو اس کے متن کو اور اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کر سکیں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اس کے اگلے دن دوبارہ ملیں، اور پھر ہم اسی گفتگو کو اسی جگہ سے اس کا آغاز کریں۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے۔